أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور گنتی کے اعتبار سے یہ مہینہ چاند کے مہینوں میں چوتھا مہینہ ہے. اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت یا کوئی خاص حکم شریعت کے اندر موجود نہیں ہے. ویسے تو ہر مہینہ فضیلت والا، مہینے کا ہر دن کا ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور فضیلت والی چیز ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے. جیسا کہ دوسرے مہینوں کے اندر کچھ چیزیں شریعت کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں روزے فرض ہوتے ہیں، تراویح ہوتی ہے، اعتکاف والی عبادت ادا کی جاتی ہے. اسی طریقے سے شوال کا مہینہ آتا ہے، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں. محرم کا مہینہ وہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے، اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے 10 تاریخ کے روزے کے ساتھ ساتھ 9 تاریخ کا روزہ زیادہ کرو یا 11 تاریخ کا روزہ زیادہ کرو. تو سال کے 12 مہینوں میں سے کچھ مہینوں کی فضیلتیں شریعت کے اندر موجود ہیں اور کچھ مہینے کی کوئی خاص فضیلت شریعت کے اندر موجود نہیں ہے. تو ربیع الثانی اس کی کوئی خاص فضیلت اس مہینے کی شریعت میں موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی امت کا بہت بڑا گروہ اور بہت بڑی جماعت ایسی ہے جو اس مہینے میں ایک خاص بدعت کی طرف رجوع کرتی ہے، ایک خاص بدعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اس کو اگر دیکھیں گے شریعت کی نظر میں، قرآن اور حدیث کے اندر نگاہ ڈالیں گے تو اس چیز کا وجود قرآن کی کسی آیت میں یا حدیث شریف کے کسی روایت سے ہم کو نہیں ملتی. چلو مان لیتے ہیں کہ بھئی قرآن کے اندر وہ حکم نہیں ہے یا پھر جو ہے حدیث کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے، تو صحابہ اگر
عمل کرتے تو وہ چیز ہمارے لیے حجت ہوتی، دلیل بنتی کہ بھئی صحابہ نے اس چیز پر عمل کیا ہے، اس لیے ہم بھی اس پر عمل کریں گے۔ تو صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو صحابہ کی زندگیاں بھی اس چیز سے خالی نظر آتی ہیں۔ تو اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت نہ ہونے کے باوجود بھی امت کی ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہے جو کہ اس بدعت کی طرف رجوع کرتی ہے، اس بدعت کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور وہ بدعت کیا ہے؟ جیسے ہی ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں بہت سارے لوگ جو ہے 11ویں شریف کے نام سے ایک بدعت پوری کرتے ہیں، اور قرآن ہم کو کہتا ہے کہ بھئی مسلمان کا ہر عمل قرآن اور حدیث سے میل کھاتا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے تعلق رکھتا ہو، صحابہ کے عمل اور صحابہ کے اجتہاد سے تعلق رکھتا ہو، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ مسلمان کوئی بھی عمل کرے یا تو قرآن کے حکم کے موافق، یا تو حدیث اور سنت کے موافق، یا تو پھر جو ہے حضرات صحابہ کی زندگیوں اور حضرات صحابہ کے طرز عمل کے اوپر عمل کرے۔ یہ چیزیں مسلمان کے لیے ضروری ہیں، لیکن یہ چیز جس کے اوپر آج امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہ اس چیز کے اوپر بہت ہی دلچسپی کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے، 11ویں شریف بہت ہی اہتمام سے لوگ کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ بھئی یہ چیز جائز ہے یا نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کا حکم کیا ہے۔ کبھی دل کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ بھئی یہ کام ہم کر رہے ہیں، کسی عالم سے پوچھ لیں، کسی مفتی سے فتویٰ لے لیں کہ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ کبھی ان لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات نہیں آتی۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ بدعت کا لفظ جو ہے ہم بہت سنتے رہتے ہیں بیانات میں، بدعت کس کو کہتے ہیں پہلے اس کو سمجھنا ہے۔ تو بدعت یہ ہے کہ شریعت کے اندر کوئی کام ضروری نہیں ہے، اس کو ضروری سمجھنا، اس کو قرآن اور حدیث کے الفاظ میں بدعت کہتے ہیں۔ قرآن کے اندر نہیں ہے، حدیث کے اندر نہیں ہے، حضرات صحابہ کی زندگیوں میں وہ چیز نہیں ہے، اس چیز کو ضروری سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی ایسی چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت اور ہر ایسا کام جو کہ شریعت میں نہیں ہے، کوئی آدمی اس کو ضروری سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر عمل کرتا ہے، ہر وہ چیز گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو کہاں لے کر جائے گی؟ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، جہنم میں لے کر جائے گی۔ ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے، بہت سارے ہمارے مسلمان اور مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ 11ویں شریف کے نام پر ایک بہت بڑی بدعت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی دین کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی ضلالت ہے، اور یہ راستہ انسان کو، مسلمان کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ ایک چیز تو ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ بدعت کس کو کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کا قرآن میں، حدیث میں ذکر نہ ہو، صحابہ کی زندگیوں میں جس کا ذکر موجود نہ ہو، اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، ایسے کام کو، ایسی چیز کو دین کا حصہ سمجھ کر، اسلام کا حصہ سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب 11ویں شریف کیا ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اور بہت سارے لوگ اندھے بن کے جو ہے
کوئی دوسرا کر رہا ہے تو ہم بھی اس کے اوپر کام کریں گے، ہم بھی اس پر عمل کریں گے. اس طریقے سے اندھے بن کے عمل کرتے ہیں. جن لوگوں کو معلوم ہے ان لوگوں کو بھی مکمل طریقے سے اس کا علم نہیں، تھوڑا تھوڑا جو ہے علم رہتا ہے اور سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی ہم بہت بڑے عالم ہو گئے، اس لیے ہم کیا کریں گے، آج سے 11ویں شریف جو ہے بہت ہی اہتمام کے ساتھ کریں گے. 11ویں شریف کیا ہے؟ حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر کھانا کھلانے کا اہتمام کرنا ایصال ثواب کی نیت سے. اور اس میں لوگ جو بھی کھانا وغیرہ کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں، آج بھی جو ہے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کے گھروں میں بچوں کا یا بڑوں کا انتقال ہوتا ہے. انتقال ہونے کے بعد اللہ کے نام پر ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے مسئلہ عرض کیا تھا کہ جس کو عام طور سے ہماری زبان میں للہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نام پر کھانا کھلاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں خوشی کے ساتھ ایسی دعوت میں شریک ہوتے ہیں اور وہ دعوت کا کھانا کھاتے بھی ہیں. اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بھئی یہ دعوت کہاں تک ضروری ہے. اگر دعوت دینے والا دے رہا ہے، کھانے والا کھا سکتا ہے یا نہیں، اس کو بھی سوچنا. حلال حرام کی تمیز شریعت کے ہر عمل میں موجود ہے. انسان کی زندگی کے ہر کام سے اس کا تعلق ہے. حلال حرام کی تمیز فرض کے درجے میں ہے. اگر آدمی حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا تو پھر اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان کا خطرہ ہے. کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایصال ثواب کی نیت سے کسی کو ثواب پہنچانے کی نیت سے دعوت کرتا ہے، دعوت کرنے والا اسی نیت سے کرتا ہے، لیکن کھانے والے کے لیے ضروری ہے کہ کھانے والا سوچے اس کھانے کا میں مستحق ہوں یا نہیں، یہ ضروری ہے. اگر کھانے والا مستحق نہیں ہے پھر بھی جا کر کھا لیتا ہے تو اس کھانے کا گناہ اس آدمی کے اوپر رہے گا. یہ بات جو ہے اپنے دلوں پر جو ہے لکھ کر رکھ لیں. کسی کو پسند آئے نہ آئے حق بات ہے، اور مسئلہ جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آج کل ہمارا ذہن کیسا بنتا جا رہا ہے کہ بھئی ہمیں حق بولنے والا چاہیے، لیکن حق کیسا ہونا، ہم کو جو حق ہمارے دل کو پسند آتا ہو ایسا حق ہم پسند کریں گے. جو حق ہمارے دل کو پسند نہیں آتا اس کو ہم قبول نہیں کرتے. ایسا جو ہے ہمارا ذہن بن رہا ہے. اس طریقے سے اگر دین پر عمل کریں گے تو پھر اس کو دین نہیں کہا جائے گا بلکہ منمانی زندگی کہا جائے گا. تو کوئی آدمی کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان گھر کے لوگوں میں سے کوئی آدمی بچہ ہو یا بڑا جس کا انتقال ہوا ہو اس کو ثواب پہنچانے کے لیے دعوت کرتا ہے، تو اس کھانے کے مستحق کون لوگ ہیں؟ صرف اور صرف غریب لوگ ہیں. صرف اور صرف غریب لوگ ہیں. جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں، جن لوگوں کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں، جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں، یہی لوگ وہ کھانا کھا سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہے، قربانی واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، ایسا بندہ جا کر کھانا کھاتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ بھئی وہ آدمی گناہ کر رہا ہے. کیوں؟ غریب کا حق مار رہا ہے. وہ کھانے کا کون مستحق تھا؟ غریب مستحق تھا. مالدار جا کے کھا رہا ہے تو اس لیے اس کا گناہ اس کے سر پہ رہے گا. کبھی کبھی مجبوریاں ہوتی ہیں. شریعت جو ہے انسان کو ہر راستے میں رہبری کرتی ہے. کبھی ایسی مجبوری آتی ہے کہ بلانے والا بلاتا ہے، اگر ہم جا کر نہیں کھائے تو بلانے والا ہم سے ناراض ہو جائے گا. تو ایسی اگر حالت آتی ہے تو شریعت یہاں بھی ہماری رہبری کرتی ہے کہ بھئی مجبوری کے درجے میں دل اس کے اوپر مطمئن نہ ہو، دل کے اندر اس چیز کے تعلق سے
ایک قسم کی نفرت آئے اور اس کے بعد جا کر کھانا کھا کر وہ کھانے کا جتنا پیسہ ہو سکتا ہے اتنا پیسہ کسی غریب کو صدقہ دے دے. یہ مجبوری کی حالت میں، ایسا نہیں کہ بھئی مفتی صاحب مسئلہ بول دیے اس کے اوپر جا کر ہم عمل کریں گے. کوئی بھی بلائے گا چلے جائیں گے، کھائیں گے اور 10-20 روپے صدقہ کر دیں گے، یہ بات نہیں ہے. مجبوری کے درجے میں اگر نہیں گئے نہیں کھائے تو پریشانی آ سکتی ہے، آدمی ہم سے برا ہو سکتا ہے، ہمارے سے ناراض ہو سکتا ہے. تو ایسی مجبوری کی حالت میں کھانا کھائیں اور مطمئن ہو کر نہیں، بلکہ دل کے اندر افسوس رہے کہ بھئی کیسا کھانا کھانے کا موقع مجھے آج مل رہا ہے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ کبھی زندگی میں ایسا کھانے کا مجھے موقع نصیب نہ کر. دعا کرتے ہوئے وہ کھانا کھائیں اور اس کھانے کا جتنا پیسہ بن سکتا ہے وہ پیسہ صدقہ کریں. تو حضرات محققین فرماتے ہیں اور فقہا فرماتے ہیں کہ اس گناہ کے وبال سے آدمی بچ جائے گا. یہ کون سا کھانا ہے؟ للہ کے طور پر جو لوگ دعوت کرتے ہیں اس کھانے کا یہ مسئلہ ہے. اب 11ویں شریف کا کھانا جو کہ مہینہ چل رہا ہے، اس کا کھانا کیسا ہے؟ تو یہ مسئلہ جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 11ویں شریف حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے لوگ کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ بھی کب کھلاتے ہیں؟ ربیع الثانی کے مہینے میں ہی کھلاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اسی مہینے میں اللہ کو پیارے ہوئے تھے. ربیع الثانی کا مہینہ تھا، 90 سال کی آپ کی عمر تھی. 90 سال کی عمر میں حضرت شیخ دنیا سے روپوش ہو گئے، پردہ فرما گئے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. جو بڑے ہمارے علماء ہیں اور اسی طریقے سے بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان سے محبت ضروری ہے. محبت اگر ان سے نہیں کریں گے تو یہ چیز ہمیں گمراہی تک لے کر جائے گی. محبت ہم ہر حال میں کریں گے، لیکن شریعت جتنا کہتی ہے وہ اتنا کریں گے. اور یہ شریعت کا مسلم فیصلہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے نیچے گرانا یا اس کو اس کے مقام سے اوپر اٹھانا، دونوں چیزیں ظلم ہیں. دونوں چیزیں ظلم ہیں. دنیا کے اندر سب سے نیک اور سب سے جو ہے معصوم اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انبیاء علیہم السلام کی ذاتیں ہیں. انبیاء کو چھوڑ کر دنیا میں کوئی انسان گناہ سے معصوم نہیں ہے. لیکن حضرات صحابہ ہیں کہ اللہ نے حضرات صحابہ کو محفوظ بنایا ہے گناہوں سے. معصوم اور محفوظ میں بہت بڑا فرق ہے. معصوم اس کو کہتے ہیں جس کی زندگی میں گناہ ہوتا ہی نہیں. محفوظ وہ ہیں اللہ رب العزت جن کے زندگی میں کبھی کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، پھر بھی اللہ ان کو بچا لیتے ہیں. تو معصوم اور محفوظ میں اتنا بڑا فرق ہے. تو انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا. گناہ ہونا تو دور کی بات، گناہ کا ارادہ بھی نبیوں کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا. اب نبیوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، نبیوں کے بعد ہمارے جو ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام حضرت 4 خلفاء کا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعین. ان 4 صحابہ کا مقام و مرتبہ اونچا. اس کے بعد عشر مبشرہ یعنی ایسے 10 صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی، وہ 10 صحابہ کا مقام آتا ہے. ان کے بعد بدری صحابہ ہیں، یعنی کہ غزوہ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے 313، ان کا مقام آتا ہے. اس طریقے سے ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، اس طرح ہوتے ہوتے صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت اونچا، اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. گیلان ایک گاؤں ہے،
اس کو جیلان بھی کہا جاتا ہے، اسی گاؤں کی طرف منسوب کرتے ہوئے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ جیلان نام نہیں ہے، گاؤں کا نام جیلان ہے۔ تو اس گاؤں میں حضرت پیدا ہوئے، تو اس گاؤں کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو جو ہے جیلانی کہا جاتا ہے۔ آپ اپنی والدہ کے طرف سے حسینی اور والد کے طرف سے آپ کا خاندان حسنی تھا، سید خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اور 10 خاندانوں کے بعد 11ویں خاندان میں جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ کا نسب مل جاتا تھا۔ یعنی 10 خاندان، صرف 10 جو ہے درمیان میں لوگ موجود تھے۔ 11ویں شخص کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اتنا قریب کا تعلق تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، سید خاندان سے آپ کا تعلق تھا، والدہ کی طرف سے بھی سید اور والد کی طرف سے بھی سید تھے۔ بغداد شہر کے اندر آپ منتقل ہو گئے۔ آپ کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے گاؤں سے جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، تو آپ کی والدہ نے 40 اشرفیاں بغل کے نیچے کپڑے میں سی دیں، چھپا دیا، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا زندگی میں کبھی جو ہے کوئی بھی موقع آ جائے، کیسا ہی موقع آ جائے، لیکن کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، جب بھی بولے سچ بولے۔ والدہ کی نصیحت تھی۔ تو مشہور واقعہ ہے، بہت سارے لوگ جو ہے واقعہ جانتے ہیں، اصل مقصد جو ہے واقعہ بولنا نہیں ہے۔ تو حضرت جو ہے اس کے بعد بغداد شریف پہنچے، وہاں جو ہے بڑے بڑے اکابرین سے علم حاصل کیا، وہیں جو ہے آخری سانس تک زندگی گزاری۔ 90 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو جب رخصت ہوئے تھے وہ ربیع الثانی کا مہینہ تھا، حالانکہ مسلم طور سے نہیں لکھا گیا کتابوں کے اندر کہ ربیع الثانی کا مہینہ تھا اور 10 تاریخ تھی اس رات، اور اس تاریخ کو حضرت دنیا سے پردہ فرما گئے، ایسی کوئی بات جو ہے یقینی طور پر کتابوں میں نہیں ہے۔ آپ کے انتقال کے تعلق سے کچھ اختلافات ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے اختلافات ہیں، اسی طریقے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے تعلق سے اور آپ کے جو ہے پیدائش کے تعلق سے بھی کچھ اختلافات ہیں۔ صحیح طور سے کتابوں کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ اسی تاریخ کو آپ پیدا ہوئے تھے اور اسی تاریخ کو آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن ربیع الثانی کا مہینہ تھا۔ تو تقریباً جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ دنیا سے چلے گئے، دنیا سے جانے کے 2 صدی یا 3 صدیاں گزر گئیں، یعنی کہ 200 سال یا 300 سال گزرنے تک 11ویں شریف کا کوئی وجود نہیں تھا۔ 11ویں شریف کا کوئی وجود نہیں تھا۔ آپ کا انتقال کب ہوا؟ ہجری مہینے کے اعتبار سے، یعنی عربی چاند کے مہینوں کے اعتبار سے 480 یا 480 پر 2 میں آپ کا انتقال ہوا تقریباً۔ تو یعنی کہ 5 صدیوں کے اندر اندر آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد آج جو 11ویں شریف کی جاتی ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے ہی لوگ 11ویں شریف کرتے ہیں۔ اب وہ چیز کب شروع ہو رہی ہے؟ شیخ کا دنیا سے پردہ فرمانے کے 200 یا 300 سال کے بعد لوگ جو ہے اس بدعت کو شروع کر رہے ہیں۔ یہ پوری تحقیق کتابوں کے اندر موجود ہے، ایسی بات نہیں کہ بھئی ایسے ہی میں بیٹھ کر جو ہے اندازے سے تیر لگا رہا ہوں، ایسی بات نہیں، پوری تحقیق کے ساتھ کتابیں دیکھ کر میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ شیخ دنیا سے چلے گئے، اس کے 200 یا 300 سال کے بعد یہ بدعت شروع ہوئی۔ شروع کرنے والے بہت ہی جو ہیں ان کی نیت کیا تھی معلوم نہیں، لیکن شروع میں یہ کام کیسے شروع ہوا؟ لوگوں کے اندر ایک محبت تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے کہ بھئی بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑا کام ان سے ہوا بغداد شریف اور بغداد شریف کے اطراف میں۔ تو ان کی محبت میں لوگ کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ تعریف سنتے تھے حضرت کی، تو اس وجہ سے لوگوں کے اندر ایک محبت کی وجہ سے ایک خواہش پیدا ہوئی، کیوں نہ
حضرت کے نام پر جو ہے ایصال ثواب کریں. اب شروع کرنے والے ان کی نیت کیا تھی اللہ کو معلوم، لیکن عمل شروع ہوا، آتے آتے یہ چیز کیا ہو گئی؟ بدعت ہو گئی. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت پوری زندگی 18 سال کی عمر میں اپنے شہر جیلان سے بغداد تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد 90 سال کی آپ کی عمر ہوئی، آخری سانس تک بغداد شریف میں آپ موجود تھے. آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن بغداد شریف کے اندر یا پھر جو ہے بغداد شریف کے اطراف کے اندر 11ویں شریف کا کوئی عمل وہاں موجود نہیں ہے. آج بھی عمل کہاں ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں، پاکستان میں، ان ممالک میں جو ہے اس چیز پر عمل ہو رہا ہے. اب اس چیز کے اوپر ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بھئی جو لوگ حضرت کو قریب سے دیکھے تھے اپنے آنکھوں سے، وہ لوگ زیادہ محبت کے مستحق تھے یا ہم زیادہ محبت کے مستحق؟ وہ لوگ زندگیوں کو، آپ کی زندگی دیکھ کر راہ راست پر آئے تھے. کئی لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور توبہ کی. کتنے لوگوں کو جو ہے، کئی لاکھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے سیدھا راستہ بتایا. لیکن بغداد اور بغداد کے اطراف میں اس چیز پر عمل نہیں ہوتا. عمل کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے ملک میں عمل ہوتا ہے. تو یہ جو ہے شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ 11ویں شریف کرنا اور اس کا کھانا دو مسئلے ہو گئے. کرنا کیسا ہے، اور اگر کوئی کر کے دعوت دیں تو اس کا کھانا کیسا ہے؟ سب سے پہلی چیز، اگر کوئی بندہ 11ویں شریف اس نیت سے کرتا ہے کہ بھئی یہ ضروری ہے، دین کا حصہ ہے، تو اس کا یہ عمل بالکل حرام ہے، گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے. اگر اس چیز کے اوپر وہ آدمی عمل کرتا رہے گا تو یہ راستہ اس کو جہنم میں لے کر جائے گا. اگر ایسا ہی ثواب پہنچانے کی نیت سے کرنا چاہے تو صرف ربیع الثانی کے مہینے میں کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ پورا سال ہمارے سامنے 360 دن موجود ہیں. ان 360 دنوں میں کسی بھی دن ہم کسی کے بھی نام سے جو ہے غریبوں کو کھانا کھلا کر ثواب ان کو پہنچا سکتے ہیں. اسی تاریخ اور اسی مہینے کا تعین کرنا اور اسی مہینے کو متعین کرنا، فکس کر کے کام کرنا، یہی جو ہے شریعت میں بدعت کہا جاتا ہے. ان چیزوں سے، ان کاموں سے دور رہنے کی ضرورت ہے. اب کرنے والا کر رہا ہے اور کسی کو جو ہے کھانے کی دعوت دی گئی. اب کھانے والا جا کر کھانا کھا لے تو اس کا یہ کھانا حرام ہے. اس کا یہ کھانا کھانا حرام ہے. کان کھول کر سن لیں. کسی کو اگر اس پر اعتراض ہے اس مسئلے پر، تو دنیا کے کسی بھی مفتی سے جا کر آپ فتویٰ لے لیں کہ 11ویں شریف کا کھانا کیسا ہے. ہر دنیا کا مفتی یہی فتویٰ دے گا کہ بھئی وہ کھانا حرام ہے. اگر کوئی بندہ، اس کے نقصانات بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ اگر اس طرح کا کھانا کوئی آدمی کھاتا رہتا ہے، اپنی عادت بنا لیتا ہے، تو سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت عبادتوں کی توفیق چھین لیں گے. اللہ اس کو نماز کی توفیق نہیں دیتے، روزے کی توفیق نہیں دیتے، اور گناہوں میں وہ آدمی مبتلا ہو جائے گا. اب دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کے چہرے سے اور اس کے دل سے ایمان کا نور کھینچ لیں گے. ایمان کا نور ختم ہو گیا تو پھر انسان کا زندہ رہنا بیکار. تو اس لیے یہ 11ویں شریف جو لوگ کر رہے ہیں، چاہے وہ جان کر کر رہے ہوں یا انجانے میں کر رہے ہوں، اس سے توبہ کریں. یہ شریعت کا اور دین کا حصہ نہیں ہے، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اگر ہم لوگ نہیں کرتے لیکن کرنے والے کرتے ہیں، ان کی دعوت میں ہم لوگ شریک ہوتے ہیں، تب بھی ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں، حرام کا کام کر رہے ہیں. اگر ایسی دعوتوں میں ہم جا کر کھانا کھاتے رہیں گے تو ان لوگوں کو ہمت ملتی رہے گی. وہ لوگ سوچتے رہیں گے کہ بھئی ہم کرتے رہیں گے، کھانا کھلاتے رہیں گے، جس کو بھی بلائیں گے وہ آئے گا، کھانا کھا کر چلا جائے گا. تو اس لیے جس کو دعوت دے 11ویں شریف کی، یا پھر جو ہے للہ کوئی کر رہا ہے ایسی دعوت کی، کوئی بندہ دعوت دے، کھانے کے لیے بلائے، تو اس سے صاف کہہ دے کہ بھئی یہ کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا. یہ عقل مندی نہیں ہے کہ بھئی اللہ کو ناراض کر کے انسان کو خوش کرے.
یہ عقل مندی نہیں ہے. انسان ناراض ہو جائے تو کوئی مصیبت نہیں ہے، لیکن اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. اللہ کی راضی میں مخلوق کی ناراضی ہو تو کوئی نقصان نہیں. خالق کی یعنی اللہ کی راضی میں، اللہ کی ناراضی میں مخلوق کی راضی ہو تو یہ بڑی فتنے کی چیز ہے، اور اس سے انسان اور مسلمان جو ہیں بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے. تو اس لیے 11ویں شریف کرنا حرام اور اس کا کھانا کھانا بھی حرام. تو اس لیے آج تک جو لوگ اس پر عمل کر رہے تھے اللہ سے توبہ کریں، اور سچی پکی اللہ سے توبہ کریں. اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، اب تک کر رہے تھے، اے اللہ آج کے بعد انشاءاللہ اس پر ہم عمل نہیں کریں گے، اس چیز کو ہم اپنی زندگی سے دور کر دیں گے. اللہ سے پکی سچی توبہ کریں اور اللہ سے نیک کام کرنے کی اور عبادتوں کی توفیق اللہ سے مانگے، اور اسی چیز کو نہیں بلکہ اس جیسے جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کو چھوڑنے کی کوشش کریں. اب ہم کو معلوم نہیں کون سی چیز جائز ہے کون سی ناجائز ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، کوئی کام آپ کو کرنا ہے، کوئی کام آپ کو کرنا ہے، ایسا موقع آ گیا، فوراً کسی عالم سے رابطہ کریں. کسی عالم سے رابطہ کر کے پوچھیں کہ بھئی یہ میرا کام ہے، یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں یا نہیں. اگر نہیں عالم کہہ دے کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے تو پھر جو ہے ہر حال میں اس کام سے رکنے کی ضرورت ہے. اگر عالم کہہ دے کہ بھئی یہ کام تمہارے لیے جائز ہے، کر سکتے ہیں، تو اس وقت ہمارے لیے کوئی مضائقے والی بات نہیں ہے، ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ 11ویں شریف کرنا اور اس کی دعوت میں شریک ہونا اور اس دعوت کے کرنے میں، اس کام کو کرنے میں مددگار بننا، یہ تمام کی تمام چیزیں گناہ ہیں اور اللہ اس پر ناراض ہوں گے، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بے برکتی آئے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہماری زندگی میں رہے گی. تو اس لیے ان چیزوں سے توبہ استغفار بہت ہی ضروری ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تمام خرافات سے، ان تمام بدعات سے، ان تمام گمراہی والے عمل سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سنت اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 5 منٹ کا وقت ہے، جو حضرات سنت میں پڑھے ہیں جلدی سے جلدی سنت پڑھ لیں.